اتنی غضب کی دھوپ میں مجھے کیا چاہیے، اتنی غضب کی دھوپ میں مجھے کیا چاہیے، ابرے گریز پاکی ردا چاہیے، کھلنے کا ذوق و شوق ہے مجھ میں رواں دواں، کھلنے کا ذوق و شوق ہے مجھ میں رواں دواں، میں برگ گل ہوں دستے صبا چاہیے۔ آئیے اب آخری مزاحم آپ کے سامنے پیش ہے عبدالحنان میرجوی۔ موضوع ہے عہد موجودہ اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ چراغ راک ایزد بر فروزد، چراغ راک ایزد بر فروزد، کسے کشتف زند ریشش بسوزد۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کے خزاں رسیدہ چمن شرافت کے پزمردہ گلشن پر بہار نو آ گئی، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج معاندین اسلام ماہتاب رسالت، آفتاب نبوت، نجم ہدایت، مشعل سعادت، سراج محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیوں کو بے نور کرنے کی غیر معمولی اسکیمیں کر رہے ہیں۔ مغربی میڈیا شجرہ دین محمدی کے استحصال میں مسلسل کوشاں ہیں۔ ایک طرف جیلنٹ پوسٹن جیسے فاحش اخبارات کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون کشی کر کے نہایت ہی گھناؤنی حرکت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف حکومت حاضرہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ حکومت حاضرہ کا یہ نظریہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معصوم و بے کس افراد کو بزور شمشیر اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں خون ریزی، وحشت خیزی، فتنہ انگیزی اور دہشت گردی کا پیغام دیا ہے۔ کیا ایسے پرفتن دور میں مسلمانان عالم کو بیدار ہو کر باطل طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان پر تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے؟ اسی حیران کن سوال نے آج اسکندہ ناتراشیدہ کو امت کے سرخیلوں اور ملت بیضا کے درد مندوں کے سامنے لب کشائی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ذرہ افتاد کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکومت حاضرہ سے موازنہ کر کے کردار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی پہلو کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ موازنہ شروع ہونے جا رہا ہے، توجہ رہے۔ برادران ملت، فاتحین اقوام کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ خرمن آدھا پر آتش فشاں پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سربراہان مملکت کی عادت رہی ہے کہ وہ شکست خوردہ افراد کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور آج حکومت حاضرہ اسی مذموم رسم و رواج پر کار بند ہے، اسی بدترین روش پر عمل پیرا ہے۔ حکومت حاضرہ کے عملی کیریکٹر کا ایک نمونہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 11 ستمبر سن 2001 یہ وہ تاریخ ہے جسے آج بلیک ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس دن امریکہ کے عالمی تجارتی مرکز میں وہ ناقابل فراموش حادثہ رونما ہوا جس نے اقوام عالم کو انگشت بدندہ کر دیا۔ مانا کہ یہ حادثہ حکومت امریکہ کے لیے باعث رنج و الم تھا، لیکن مجرمین کے متعلق کوئی ٹھوس ثبوت بھی تو نہ تھا۔ اس کے باوجود صدر امریکہ جارج ڈبلیو بش نے اس دلسوز صدمے کی تاب نہ لا کر وہ قابل احتجاج رول ادا کیا جو ناقابل بیان کی حد تک الم انگیز ہے۔ بغیر کسی تحقیق کے افغانستان کے بے قصور عوام پر آتش و آہن کی ایسی بارش کی جس کی نظیر دنیا نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ظلم و بربریت کا وہ عریاں رقص پیش کیا جس نے سارے عالم میں تہلکہ مچا دیا۔ وہاں کی معصوم خواتین، لاچار بوڑھوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بے دردی سے زمین دوز کر دیا گیا۔ افغانستان کے پڑھے لکھے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ جنسی، ذہنی، جسمانی اور فکری طور پر وہ مجرمانہ حرکتیں کی گئی کہ جن حرکتوں کے تشت ازبام ہو جانے کے بعد نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے باضمیر انسانوں کی چیخیں نکل گئی۔
لیکن جب روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والے ان کو چشموں کا شکم سیر نہ ہوا تو انہوں نے عراق کو ستم ظریفی کا ہدف قرار دیا. ہزاروں عراقی افراد بمباری کے نظر ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں زخمی اور اپاہج ہو گئے. اور جب امریکی افواج عراق پر قابض ہو گئی تو سب سے پہلے صدر عراق صدام حسین کو حراست میں لیا گیا. کئی دنوں تک سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے بعد اس مظلوم بے بس دست بستہ بندے کے ساتھ خون کے آنسو رلانے والا رویہ اختیار کیا گیا. قانون عراق کی مٹی پلید کرتے ہوئے عید کے دن صبح سویرے جبکہ سارے عالم میں مسلمان خوشیاں منا رہے تھے, اس مظلوم بہادر کا سر تختہ دار پر ایک شمع فروزہ کی طرح سجایا گیا. یہ تھا امن پسندی کا دعویٰ کرنے والی حکومت حاضرہ کا شکست خوردہ اغیار کے ساتھ جگر خراش کردار. آئیے اب میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار رحمت دیکھیے. موتی دوں گا, دامن گیر کر لیجئے گا. برادران اسلام, ایک وقت وہ بھی تھا جب مشرکین مکہ نے میرے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے نام پر قربان ہونے والے صحابہ کو خدا کی مقدس سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب سرزمین عرب میں انقلاب آیا, مسلمانوں کے حق میں فتح کا امرانی کا سورج طلوع ہوا, اہل اسلام سپر پاور بن کر ابھرے. وہ اس پوزیشن میں ہو گئے کہ اب کفار مکہ کو ان کے مظالم کا مزہ چکھائیں, ان سے ہر ستم کا بدلہ لیں. اس موقع پر ہر مسلمان جذبہ انتقام سے سرشار تھا اور جوش انتقام میں یہ الفاظ بار بار زبان پر آ رہے تھے. اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. اے کافروں, اے ہم سے ہمارے گھر چھیننے والوں, کل تمہاری باری تھی, آج ہماری باری ہے. کل تمہارا وقت تھا, آج ہمارا وقت ہے. کل تم نے ہم کو تڑپایا تھا, آج ہم تم کو تڑپائیں گے. یاد رکھو, آج ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑی تن سے الگ ہو جائے گی. ارے ذرا سوچیے تو صحیح, سپاہیوں کی اس قدر حوصلہ مندی اور ان کے جرأت مندانہ کلمات پر فاتح مکہ کو کس قدر آگ بگولا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن قربان جاؤں کالی کملی والے پر ایسے نازک مرحلے میں بھی عفو کا اعلان کرتے ہیں. او میرے آقا پر کیچڑ اچھالنے والوں, آؤ اور دیکھو فتح مکہ کے سنگین موقع پر وہ بادشاہ جسے غلاموں کی طرح بھگایا گیا, وہ شہنشاہ جسے یتیموں کی طرح نکالا گیا, وہ قوت و محبت کا وہ نادر پیغمبر جس کے بدن پر غلاظت ڈالی گئی, آج سارے مظالم کو بھلا کر, ظلم و ستم کی ہر کہانی پسے پشت ڈال کر, تواضع و انکساری کو سینے سے لگا کر مکہ میں داخل ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے الیوم یوم المرحمہ, الیوم یوم المرحمہ. اے لوگو, آج معافی کا دن ہے, آج رحم و کرم کا دن ہے. او مکہ جا, آج تم سب کے سب آزاد ہو. سنو, کل جس نے تلوار دی تھی آج ہم اسے اپنے گلے سے لگائیں گے. جو ہمارے سینے میں کرتے تھے ہم انہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. جو ہماری راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے ہم ان کی راہ میں پھول نچھاور کریں گے. جو ہمارے بدن پر غلاظت ڈالا کرتے تھے ہم ان کے اوپر گلاب چھڑکیں گے. یہ تھا میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کیریکٹر. یہ تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اغیار کے ساتھ حسن سلوک. ارے اگر آقا آپ کے اشارے پر خاندانوں اور قبیلوں کا صفایا ہو جاتا, خون کی ندیاں بہ جاتی, لیکن فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ فاتح افغانستان و عراق صدر امریکہ جارج ڈبلیو بش کی طرح طاقت کے نشے میں چور ہو کر خون ریزی اور قتل و قتال کی اجازت دی جائے. ارے اگر تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کفار مکہ کے لیڈر ابو سفیان کے ساتھ وہ ظالمانہ برتاؤ کرتے جو برتاؤ آج حکومت حاضرہ نے صدر عراق صدام حسین کے ساتھ کیا. لیکن شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا جسے دیکھ کر کفار مکہ کے کمانڈر سفیان صحابی رسول بن گئے. وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہامات کی بارش کرنے والوں, شاید تمہاری نظر تاریخ کے ان اوراق پر نہیں پڑی جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 سالہ مجاہدانہ زندگی میں صرف اور صرف 1008 اموات ہوئی, جس کی وجہ سے سارا عالم امن و امان کا گہوارہ بن چکا تھا. لیکن آج حکومت حاضرہ نے امن پسندی کے نام پر 6 کروڑ سے زائد لوگوں کا خون بہایا. اس کے باوجود دنیا میں امن تو نہ پھیل سکا, لیکن چہار دانگے عالم میں خوف و ہراس کی فضا ضرور قائم ہو گئی. حکومت حاضرہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کرنے کے بعد سامعین اکرام خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قتل و قتال کی تعلیم نہیں دی بلکہ امن و امان کا درس دیا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شپرے چشم
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق میں نقطہ چینی کرنے کی سعی کرے، سراج محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیوں کو اپنی حقیر پھونکوں کے ذریعے سے بجھانے کی کوشش کرے، تو اس معاند اسلام کو یہ عاشق رسول یہ پیغام دینا چاہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا رے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔